الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوئے، آمین یا رب العالمین۔ واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، ہمارا موضوع ہے مملکت سعودی عرب کا دینی مقام، المملکت العربیۃ السعودیہ کا جو دینی مقام ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا میں 200 سے زائد ملک ہیں، اور ان 200 زائد ملکوں میں سے کچھ ایسے ملک ہیں جو مختلف اعتبار سے کافی مشہور ہیں، اور ان کا ایک وزن ہے اور ایک دبدبہ ہے، ایک دباؤ ہے اور ملکوں پر۔ مثلا کچھ ملک اقتصاد میں، معیشت میں بہت آگے ہیں، کچھ ایسے ہی سیاسی اعتبار سے ان کا ایک غلبہ ہے، کچھ لوگ فوجی طاقتی اس اعتبار سے، کچھ ایسے ہی معیشت کے اعتبار سے، کچھ لوگ ایسے ہی سیاحت اور جو لوگ وہاں سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور اسلامی جو ملک ہیں ان کی تعداد 57 ہے۔ ان پوری دنیا میں سے 200 سے زائد ملکوں میں حقیقت میں دینی اعتبار سے سب سے اونچا مقام اور گہرا اثر اور ملکوں پر اور لوگوں پر یہ مملکت سعودیہ عربیہ کا، جو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اور یہ مقام اور رتبہ حاصل کیوں ہوا؟ اس لیے نہیں کہ یہ سعودی ہیں یا مملکت سعودیہ عربیہ ہے، بلکہ دینی اعتبار سے جس طرح اونچا مقام ہے، اسی دینی اعتبار ہی کے وجہ سے اور مختلف جو باتیں بھی میں ذکر کروں گا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا۔ یہاں مکہ ہے، یہاں مدینہ ہے، یہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں مسلمان حج کے لیے آتے ہیں۔ تو بھائیو اور بہنوں، مکہ المکرمہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 22 اگست سن 571 عیسوی عام الفیل میں، موافق 9 ربیع الاول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے، اور ایسے ہی پھر 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ وہیں سے آپ نے یہ اسلام کا آغاز کیا اور وہاں سے اسلام کی ابتدا اور شروعات ہوئی۔ یہ مکہ المکرمہ جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں کعبہ ہے، جس کے طرف متوجہ ہو کر مختلف سمتوں سے دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اپنا رخ کر کے اس کعبہ کی طرف رخ کر کے وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور یہی مکہ ہے جہاں مشاعر مقدسہ ہے، جہاں منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، جہاں حجاج بیت اللہ الحرام لاکھوں کی تعداد میں ہر سال آتے ہیں، اور حج کے علاوہ سال کے پورے ایام میں عمرہ کے لیے بے شمار لوگ پہنچتے ہیں۔ ایسے ہی یہ مسجد حرام جس کا یہ مقام اور رتبہ ہے، کعبہ ہے، اور یہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں کیں اس کعبہ کے پاس، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورۃ ابراہیم میں ذکر کیا۔ ان دعاؤں میں سے انہوں نے یہ کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے انہوں نے دعا کیا کی کہ اللہ ہماری یہ ذریت، یعنی جو ادھر ہاجر، اسماعیل، ان کو جو چھوڑ رہا ہوں، اے اللہ انہیں کیا
اقام الصلاۃ، نماز کا پابند بنا، اور اس سے پہلے دعا مانگی کہ اے اللہ رب العزت وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اللہ ہمیں اور ہماری جو نسل سے آنے والے ہیں انہیں بتوں کی عبادت سے بچا، یعنی شرک سے۔ تو ادھر لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کچھ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے، مائل کر دے، ان کے دلوں میں اس ارض مقدسہ کی محبت ڈال دے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اور دیکھیں یہ مسلمان جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، کس قدر ان کے دلوں میں اس ارض مقدسہ کے لیے شوق ہے، محبت ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ برابر یہاں آتے رہیں، عمرہ کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں۔ دنیا کی متعدد نعمتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، انہیں یہاں آنے کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ اس زمین کے علاوہ کسی اور جگہ پر وہ سکون انہیں نہیں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد، کئی مرتبہ آنے کے بعد طبیعت کہتی ہے کہ پھر میں آؤں۔ سبحان اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، یہ اس کا، یہ بھائیوں، اس کی یہ سچائی ہے جو اللہ نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، یہاں ابن عباس، ایسے ہی مجاہد اور سعید ابن جبیر نے کیا کہا، سبحان اللہ، دیکھیں قرآن کی آیت کیا ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً، کیا ہے بھائیو، من الناس، من الناس، من کا معنی کیا ہوتا ہے، تبعیر، یعنی کچھ لوگوں کے دلوں کو پھیر، من الناس۔ کہتے ہیں ابن عباس، ایسے ہی مجاہد، سعید ابن جبیر، کہ اگر یہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً النَّاسِ کہہ دیتے تو یہاں یہودی، عیسائی، عرب، عجم کے لوگ سبھی ٹوٹ پڑتے، لیکن انہوں نے کہا من الناس، بعض لوگوں کو، تو وہ خاص ہوا مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا، جن سے اللہ نے محبت کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی۔ ایسے ہی انہوں نے اور بھی دعائیں کی، ہمارا وہ اصل موضوع نہیں ہے، لیکن یہ دعا فرمایا انہوں نے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا کر۔ سبحان اللہ، مکہ جو واد غیر ذی زرع، جہاں نہ پودے ہوتے ہیں، یعنی جو غلہ اناج نکل سکتا ہے، کھجور کے درخت بھی نہیں ہوتے ہیں، کیا کہا کہ انہیں پھلوں کی روزیاں عطا کر۔ سبحان اللہ، مکہ والے پہلے سے یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی۔ لإلاف قریش إیلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ جہاں وہ کھیتی نہیں، جہاں وہ پیڑ نہیں، پھل، وہاں بھی یہ نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور مختلف پھل۔ اور آج تو بھائیو مختلف قسم کے پھل، حجاج لاکھوں میں آتے ہیں، رمضان میں معتمرین لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے، لیکن پھلوں میں کمی نہیں ہوتی۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ ایسے ہی یہ تو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 35-37 ہے۔ ایسے ہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں ایک تیسری دعا انہوں نے مانگی تھی کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ تو نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، اللہ رب العزت نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہ ہے یہاں مکہ۔ ایسے ہی یہی ہے دوسرا جو مقدس شہر ہے مدینہ، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور آپ نے باقی زندگی وہاں گزاری، 10 سال تک رہے وہاں، آپ نے دین کی دعوت دی، پھر ایسے ہی آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی وہیں قبر بھی وہیں ہے، اور اسی جگہ پر آپ مدفون ہیں۔ انبیاء کرام کی تعداد جو ہزاروں میں ہیں، ان انبیاء کرام میں سے کسی بھی نبی کی قبر علی التعیین، التحدید، یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر معروف ہے۔ جس طرح کہ آپ کی شریعت باقی ہے اور تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کو، ادیان کو اللہ نے منسوخ کر دیا، تو ایسے ہی آپ کی قبر شریف کی بھی جگہ کو معلوم رکھا ہے اور اس کی حفاظت بھی کی۔ اتنے صدیاں گزری، دشمنان اسلام بھی آئے، گستاخی کرنا چاہے لیکن نہیں کر سکے، اور نہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مدینہ ہے، اور یہ مسلمانوں کی یہ پہلی راجدھانی تھی، اور وہاں سے پھر اسلام قوت کے ساتھ پھیلا، اور یہاں سے پھر وہ مجاہدین فی سبیل اللہ نکلے، جہاں سے انہوں نے اسلام کی روشنی کو پھیلایا، مشرق، مغرب، شمال اور مختلف سمتوں میں۔ یہ دونوں
جگہیں مکہ اور مدینہ یا مسجد حرام اور مسجد نبوی، یہ وہ مقامات ہیں جن مقامات اور مزید پھر ایسے ہی بیت المقدس، ان تینوں مقامات کے علاوہ کسی اور مقامات کے لیے عبادت کی نیت سے سفر کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے دی۔ کوئی اور ملک، اسلامی ملک یا غیر اسلامی ملک، جتنا بھی فخر کریں، لیکن وہ مکہ یا مدینہ کہاں سے لا سکتے، کعبہ کہاں سے لا سکتے ہیں، حج کہاں کرا سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کے فضل ہے جو حقیقت میں یہاں کی حکومت اور ایسے ہی یہ مملکت سعودی عرب کو عطا کیا ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو یہ اہم ایک خوبی ہو گئی، ایک مقام اور رتبہ جو دینی مقام اور رتبہ ہے۔ دوسرا مقام یا دینی مقام اس ملک کا یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کا فی الجملہ اکثریت میں تقریباً کہہ سکتے ہیں سبھی سوائے چند جو ابھی بھی تشیع یا تصوف میں ڈوبے ہوئے ہیں، عقیدہ ان کا ایک دم صحیح اور درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر ہے، صحابہ کرام کا وہ عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں، تابعین سلف صالحین کا عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں، عقیدے میں مضبوط ہے، ان کے اندر وہ خرافات جو اور ملکوں میں پائے جاتے ہیں وہ نہیں پائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی دینی اعتبار سے تعصب بھی نہیں ہے کسی فرقے کے لیے یا کسی مذہب کے لیے۔ ہاں، یہاں حنبلی مذہب کا ایک طرح اہتمام زیادہ ہے، ان کی کتابوں کو رائج زیادہ ہے، لیکن یہاں کے جو مشائخ ہیں، بڑے بڑے مشائخ جن کے درسوں میں بھی گیا ہوں، جاتا رہتا ہوں، دلیل کے ساتھ ہوتے ہیں، تعصب نہیں کرتے، نہ یہاں کے حکمراں، نہ یہاں کے سیاستداں، نہ یہاں کے علماء، دلیل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بہت سے مسئلے میں حنفی جو مذہب میں جس قول کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، بہت سے مسائل میں وہ حنفی مسلک کے قول کو راجح قرار دیتے ہیں اگر دلیل ان کے ساتھ۔ اگر یہاں یہ تہمت باندھی جاتی ہے کہ یہ سب وہابی ہیں، لیکن جو یہاں رہتے ہیں ذرا آپ بتائیں محمد بن عبد الوہاب کا کہیں مجسمہ ہے یا ان کے نام یا کوئی ان کے ایک یوم ولادت یا یوم انتقال کا ایک کوئی خاص جشن منایا جاتا ہے، یا ان کو تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یا ان کی شخصیت کو پڑھایا جاتا ہے لازمی کرتے ہوئے، ایسا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جس طرح کی یہ ایک عالم گزرے ہیں اور بہت سے علماء گزرے ہیں، سب علماء کا احترام کرتے ہیں، سب کے علم سے سیکھتے ہیں، لیکن کسی ایک کا خاص تقدس نہیں کرتے ہیں کہ انہی کی کتابیں پڑھنا لازمی ہے یا انہی کا جو فکر ہے یا محنت ہے وہی پیش کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح یہاں کسی بھی شخصیت کی اتباع یا تقدس کی نظر سے نہیں دیکھی جاتی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عقیدے کے اعتبار سے آپ یہاں مختلف شہروں میں چلے جائیں، مختلف علاقوں میں چلے جائیں گے، وہاں آپ کو قبروں پر نہ گنبد نظر آئے گا، نہ ایسے وہ مزارات جہاں لوگ طواف کر رہے ہوں، جہاں غیر اللہ کی وہ عبادت کر رہے ہوں، یہ ایک دم آپ نہیں پائیں گے۔ خالص توحید پر، جس توحید کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے مکہ اور مدینہ کو بلکہ پورے جزیرے عرب کو صاف کیا کہ بندہ صرف اور خالص ایک اللہ کی عبادت کرے، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے، اس پر وہ پابند ہے۔ ایک مرتبہ میں دعوت کے سلسلے میں ریاض سے 300-400 کلومیٹر تقریباً گیا، واپسی میں اس مکتب کے جو مدیر تھے جب واپس ریاض آنے لگے تو راستے میں دیکھا، جانے کو رات کا اندھیرا تھا، دوسرے دن میں آئے تھے اس لیے جانے کے وقت وہ بات نہیں آئی، تو ایک پہاڑ انہوں نے دکھا کہ دیکھو اس پہاڑ کو، دیکھا سبحان اللہ اس کا کلر سفید، اور پہاڑ آپ دیکھیں اکثر پہاڑوں کا کلر کیا ہوتا ہے؟ براؤن کلر کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بنی کلر کا ہوتا ہے، تو یہ سفید۔ پھر گاڑی بھی انہوں نے اس کی طرف موڑ دیا، قریب سے آئے تو اس کے پتھر سفید سفید عجیب، یعنی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت سے پہلے لوگ اس پہاڑ کو بھی متبرک سمجھتے ہوئے تبرک اس سے حاصل کرتے تھے۔ پہاڑ کا بھائی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی،
آج یہ سب چیزیں، یہ خرافات، یہ بکواس جو اپنے لوگوں میں پائے جاتے ہیں، آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اچھے اچھے لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں ان مسائل میں، دعا، تعویذ، جادو گر اس چکر میں۔ بلکہ ابھی ایک ڈاکٹر کو کچھ لوگوں نے دھوکہ دے دیا، 70 لاکھ میں کیا علاؤ الدین کا چراغ بیچ دیے، پڑھا لکھا ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر عقیدے میں کمزوری ہے تو آدمی بیوقوف بن سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں سبحان اللہ یہاں آپ دیکھیں گے صاف ستھرے ہے، بلکہ یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ بھی کافی متاثر ہوتے ہیں، اور عقیدہ جو صحیح عقیدہ دیکھتے ہیں وہ عقیدہ سمجھنے کے بعد مجبور ہوتے ہیں کہ اس صحیح منہج کو اپنائیں۔ ایسے بھی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جنہیں ہدایت ملی۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا جب میں مدینہ کی میں نے زیارت کی، بقیع شہدائے احد کی میں نے زیارت کی، وہاں جو لوحات لکھے ہوئے ہیں احادیث مبارکہ کہ ان سے مت مانگو، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے ان کے متعلق وہ دعائیں پڑھو، اس سے بھی متاثر ہوئے۔ یہاں عقیدے میں وہ جو فطرت کے مطابق صحیح منہج، صحیح عقیدہ، جس میں تکلف نہیں، جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں۔ ایسے ہی تیسری خوبی بھائی اور بہنوں یہ ہے کہ اس مملکت، اس ملک کا جو دستور ہے، قانون ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث، ان کے دستور میں پہلا جو قانون ہے کہ قرآن اور حدیث، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں وہ برکتیں دی ہیں جو اور اسلامی ملکوں میں برکتیں نہیں ہیں۔ یہاں معمولی بھی جو کماتا ہے خوشحال رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے۔ اور اگر مقارنہ کریں اور ملکوں سے تو بہت پیسے والے ہیں جو وہ سکون میں نہیں رہتے ہیں اپنے ملکوں میں، جو یہاں ایک عام آدمی رہتا ہے، متوسط قسم کا رہتا ہے۔ امن بھی دیکھیں آپ، امن، سکون، اور ایسے ہی باہر نکل جائیں، فی الجملہ یعنی اجمالی طور پر آپ اس طرح نہیں پائیں گے، اگرچہ بیچ میں سننے میں ادھر ادھر آنے لگا ہے، اللہ المستعان، لیکن آپ کہیے عام، آپ یہاں سے مکہ آپ چلے جائیں، یہاں سے کسی بھی ایک شہر سے دوسرے شہر اکیلے اپنی گاڑی سے رات میں نکل جائیں، بإذن اللہ عز و جل، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس طرح نماز کے ٹائم پر یہاں کی دکانیں، بازار بند ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، مساجد کی طرف سب جاتے ہیں، مساجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے پائیں گے، حلقات تحفیظ القرآن پائیں گے، ایسے ہی بھلائی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے پائیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور انہوں نے جو اسلام کو لازم کیا، دستور جو قرآن و حدیث انہوں نے اپنا سمجھا، اس کے وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ یہ پیچھے رہے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی انہیں ترقی ملی۔ بلکہ بھائیو، میں بھی کئی ملکوں کا میں نے دورہ کیا ہے، آپ اگر صفائی ستھرائی، صرف اگر بنیاد آپ دیکھیں، روڈ اور ایسے ہی مکانات یا خوشحالی میں جو رہ رہے، تو یہاں کے باشندے جس خوشحالی میں ہیں، اور ایسے ہی یہاں جو صفائی اور اتنے گھروں میں صاف ستھرے گھر، چوڑے لمبے چوڑے میں رہ رہے ہیں، اس طرح اور ملکوں میں، یورپ کے بہت سے جو بڑے بڑے پیسے والے ہیں، اس خوشحالی میں نہیں رہتے۔ یہ خود میں نے یہ دیکھا ہے اور مقارنہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں آتے ہی آدمی قدم جب رکھتا ہے تو اسلام کی مہک اس کے ناکوں میں، اس کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اور یہ اس میں مجاز مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حقیقت میں اپنا ایک ساتھی نیو مسلم، سویڈن کا رہنے والا، یہاں آیا تھا جامعۃ الامام میں پڑھنے کے لیے، تو ایئرپورٹ میں استقبال کے لیے گیا، ہماری اس سے پہلے ملاقات خود سویڈن میں ہوئی تھی۔ بہت اچھا نوجوان، ماشاءاللہ، اسلام ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ اسلام کو اس نے اپنے دلوں کی گہرائیوں سے پسند کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں آیا، اور پھر ایئرپورٹ سے لے کر جس جگہ پہنچانا تھا، وہاں جب کار سے اترا تو واللہ اس طرح کہنے لگا کہ مجھے یہ اسلام کی خوشبو، اسلام کی خوشبو آ رہی ہے، اسلام کی خوشبو کی مہک آ رہی ہے۔ واللہ اس کی وہ عبارت، اس نے کہا میں سونگ رہا ہوں کہ اسلام، یہاں کے وہ آب و ہوا میں بھی اسلام مجھے نظر آ رہا، اور وہ میں اس کی یہ مہک کا احساس کر رہا ہوں۔ بلکہ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہوائی جہاز، یعنی کہیے یہاں کے حدود میں اسلام کا ایک جو
عمل کرتے ہیں اگرچہ جو غیر مسلمان ہیں. اس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا ایئر فرانس سے. ریاض سے جانا تھا پیرس، پھر وہاں سے اور دوسری جگہ جانا تھا. تو کھانا جب پیش کیا گیا تو میں نے کہا کہ یہ حلال ہے. تو اس نے کہا دیکھو، سعودی سے جو باہر جو جہاز جا رہا ڈائریکٹ یا باہر سے ڈائریکٹ سعودی آ رہا وہ 100% حلال ہے، لیکن اگر تم دوبارہ جو سفر کرو گے پیرس سے دوسری جگہ جا رہا اس کی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ایک سبحان اللہ، یہ بھی ہوائی جہازوں میں بھی، ہوائی جہاز میں یہاں تک کہ شراب بھی بہت سے ایئر لائنسوں میں دیتے ہیں. یہاں جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں میں نہیں دے سکتا ہوں، بلکہ اعلان کرتے ہیں کہ اب جو شراب پی رہے ہیں وہ اس سے رک جائیں. یہ ایسا میں نے تو نہیں سنا، یا ہو سکتا ہے وہ شراب سنا بھی ہوگا لیکن سمجھا نہیں ہوا ہوگا، لیکن اور نے بھی ایسا یہ کہا ہے. تو یہ سبحان اللہ ایسے ہی وقت ختم ہو رہا ہے. ایک چوتھی خوبی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے حکمرانوں کو، یہاں کے علماء کو، یہاں کے تاجروں کو توفیق دی ہے جو دینی محبت مسلمانوں سے ہے جہاں کہیں بھی ہو، بلکہ ان کے ساتھ حتی الامکان ٹھہرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس عالم اسلام میں بہت سے اسلامک یہ جو مراکز ہیں، اسلامی مراکز ہیں، ایسے ہی مساجد ہیں، بہت سے ایسے ہی جامعات ہیں، اسکول ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کے لوگوں کا کافی اس میں تعاون ہے. اور ایسے جہاں بھی مشکلات مسلمانوں کے واقع ہوتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سبقت حاصل کرتے ہیں. یہاں کی پبلک بھی اس کے لیے حتی الامکان تعاون کرتی ہے، اس کی مخالفت ظاہر کرتی ہے، یعنی ان دشمنان اسلام کی جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. تو یہ ہے سعودی عرب کا یہ دینی مقام اور رتبہ. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کی حکومت، یہاں کے علماء، یہاں کے تجار، یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ دین اسلام کی خدمت کے لیے مزید توفیق دے. اور ایسے ہی اللہ رب العزت اس ملک میں، ایسے ہی تمام اسلامی ملک میں، بلکہ جہاں کہیں مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو امن اور ایسے ہی شانتی اور ایسے ہی سکون اور راحت اور ہر شر راحت عطا کرے اور ہر شر فتنے سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.